ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ وحدہ لا شریک کی فضل و کرم سے ہم ان نفوس القدسیات کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جن کے ناموں کی یہ برکت ہے. اگر شہدائے بدر کے ناموں کا ذکر کیا جائے تو ان کی ناموں کی برکتوں سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. مخلصین صالحین نے اپنے معاملات بنا لیے ہیں. ہم مسلمانوں کو ایجوکیشن تو بہت ہے, علم تو بہت ہے, تھیوری تو ہمارے پاس ہے, لیکن پریکٹیکل ہمارے پاس نہیں ہے. بدر کا معرکہ مومنوں کے لیے ایک پریکٹیکلی عنوان دیتا ہے. زندگی گزارنے کا اور تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کا ایک پریکٹیکلی تصور دیتا ہے. کل وہ حضرات جو کامیاب ہوئے ایجوکیشن کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے, وہ اللہ کی طرف جاتے تھے. انہیں کہا گیا تھا فقروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو. انہیں کہا گیا تھا شریعت کو مضبوطی سے تھامو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اسی کی طرف وہ بھاگتے تھے. لیکن آج ہم تعلیم تو ہمارے پاس اگر کہوں تو جانتے ہیں صحابہ کرام کا جو کانسیپٹ ہے بدوی کا بھی کانسیپٹ ہے. بدوی بھی ہے صحابہ, اور بدوی کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے نہ ہوں, لیکن مقام یہ ہے کہ بعد والے یعنی غیر صحابہ جتنا بھی پڑھ لیں وہ بے پڑھے لکھے صحابہ کے برابر نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ فضیلت ایجوکیشن ہے ہی نہیں, وجہ فضیلت تعلیم ہے ہی نہیں. وجہ فضیلت تعلق بالقرآن, تعلق بالرسالت, تعلق بالرب ہے. اللہ سے تعلق, رسول سے تعلق, شریعت سے تعلق. وہ حضرات جو نبی نے کہہ دیا ختم, جو قرآن نے کہہ دیا ختم, جو اللہ نے کہہ دیا ختم, اپنی تھنکنگ, اپنا لاجک, اپنا سینس پیش نہیں کرتے تھے. اور اسی لیے وہ بدوی ہو کر کے بھی ایجوکیٹڈ پر بھاری ہو گئے, پڑھے لکھے پر بھاری ہو گئے, کامیاب ہو گئے. تو بدر کا جو معرکہ ہے, صحابہ ہم تو بول رہے ہیں لیکن ان کا جو انٹروڈکشن قرآنی انٹروڈکشن ہے وہ صحابہ کے اعتبار سے نہیں ہے. ان کا انٹروڈکشن مومن کے اعتبار سے, ایمان والوں کے اعتبار سے. اس میں ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مخلصین مومنین کو جنہیں آپ ہم سب صحابہ کہتے ہیں, بے شک وہ مومنین کے ذریعے سے انٹروڈکٹ کرا کر کے صبح قیامت تک کے مومنوں کو ایک آئیڈیالوجی دینا چاہتا ہے کہ صرف آپ بدر کے حوالے سے ایجوکیشن حاصل نہ کرو, بلکہ بدر کی جنگ کے جیتنے اور فتح کا جو بیس ہے اس کو فالو کرو. اور بیس ہے استقامت, بیس ہے ایمان, بیس ہے تقوی, بیس ہے صبر. یہ ہے بیس, اور یہ آپ کی پاسبلٹی میں بھی ہے. گویا ایمان والوں کو اللہ تعالی صرف بدریوں کا ذکر کرو یا جنگ بدر کا علم حاصل کرو نہیں, بلکہ ان سے بیس پکڑو, آئیڈیالوجی لو, آپ اس طرح سے زندگی کاٹو تو آپ کے سامنے بھی باطل کا جو بھی چیلنج آئے گا آپ اس کو سر کر لو گے, اس کو فتح کر لو گے. چنانچہ سورۃ الانفال کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کیونکہ بدر کا تذکرہ سورۃ الانفال میں بھی آیت نمبر 9 سے لے کر کے 4-5 آیتیں کنٹینیو, سورہ آل عمران میں بھی
آیت نمبر 123 سے لے کر 126 4-5 آیتیں ایک لائن سے ہے. تو سورۃ الانفال کی میں نے پارہ نمبر 10 کی، آپ بھی اس کو پڑھنا ترجمہ کے اعتبار سے. قرآن سے جڑیے بھائی، قرآن میں سب کچھ ہے. کوئی کتاب کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے اندر سب کچھ ہے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو خود کہتی ہے تبیانا لکل شیء، میں وہ کتاب ہوں جس کے اندر ساری چیز اور ساری چیزوں کی وضاحت اور ڈیٹیل خود قرآن کرے. اب یہ کم سے کم اس دعوے کے اعتبار سے تو ایک بار قریب ہو کر دیکھیے، یقین جانیے کہ آپ بالکل کمانڈیڈ لائف گزارنا شروع کر دو گے. کیونکہ کوئی کتاب دنیا کی نہیں کہتی کہ میرے اندر سب کچھ ہے. خاص ٹاپک پر رہتی کتاب، خاص ٹاپک پر رہتی، یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ. لیکن قرآن کہتا ہے میرے اندر سب کچھ ہے، پوری چیز کی وضاحت ہے. سورۃ الانفال کی آیت سنی اور بدر کے حوالے سے آپ پیغام یہ لے کر جائیے کہ آج کے سچویشن میں ہم مومنوں کی پرائرٹی اور ذمہ داری کیا ہوتی ہے. یہ ہے اصل کتاب ہدایت. ہدایت ملنی چاہیے کسی بھی عنوان سے. صرف علم حاصل کر لے تو کتابیں تو بھری ہوئی ہیں. مقصد کتابت یا مقصد کتاب پڑھنا نہیں ہے، پریکٹیکلی زندگی میں ڈھالنا ہے، سنوارنا ہے. اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کو بیس آف ہدایت بتایا ہے. فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر بعد والے صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پر رہیں گے. بتاؤ صحابہ کی طرح ایمان کیوں؟ ایجوکیشن کیوں نہیں؟ علم کیوں نہیں؟ زور دیکھیں ایمان پر دیا گیا کہ ایمان ان کی طرح لاؤ گی تو ہدایت پر رہو گی. مطلب صحابہ آئیڈیالوجی ہے آپ کے لیے. تو بدر کے جو صحابہ ہے ان کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد جتنے صحابہ شریک تھے وہ آخری سانس تک ان سے بتقاضے بشری اگر کچھ کمی بیشی بھی واقع ہوگی نا تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اعملوا ما شئتم غفر اللہ لکم، تم جو چاہو کرو، تمہاری معافی کنٹینیو کے لیے ہو چکی ہے. جو چاہو کرو. جانتے ہیں یہ صلہ کیوں ملا ان کو؟ صرف استقامت کی وجہ سے ملا ہے، صرف بھروسے کی وجہ سے ملا ہے. تیرے پاس ہتھیار نہیں تھے، تیرے پاس پریکٹس نہیں تھی، تیرے پاس کوئی مطلب تربیت نہیں تھی، تو انٹرینڈ تھے. اور سب سے پہلی جنگ میں ہزاروں سرغناؤں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. یہ تیرا انعام ہے، یہ تیرا انعام ہے کہ کچھ کمی بیشی بھی واقع ہو گئی نا تو اب میں پکڑوں گا نہیں، اس کمی بیشی کو اس خطا کو بھی عطا سے بدل دے رہا ہوں، وہ خطا کو بھی عطا سے بدل دے رہا ہوں. یہ عنوان کب ملتا ہے؟ ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ آج ایجوکیشن اور تعلیم کی طرف بھاگ رہے ہیں. بھاگے، لیکن جو تعلیم آپ کو تعلق باللہ نہ عطا کر سکے، تعلق بالقرآن نہ دے سکے، تعلق بالرسالت نہ دے سکے، شریعت سے دور کر دے، وہ تعلیم کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو تعلیم آپ کو اللہ سے قریب کر دے، جو تعلیم آپ کو اللہ رسول اور شریعت سے قریب کر دے، وہ تعلیم ہے ایمان، وہ تعلیم ہے استقامت، وہ تعلیم ہے پریکٹیکلی زندگی میں وہ چیز مطلب لانا جو صحابہ نے کیا ہے. کوئی اعتراض نہ کرنے کا نام صحابہ ہے. صحابہ عربی لفظ ہے نا، صحبت سے یہ نکلا ہے، سین ہا با، صحبت. مگر یہ صحبت اس سے کیوں ان کو حاصل؟ نبی سے حاصل کی. اس لیے صحابی رسول بولتے ہیں، صحابی خدا نہیں بولتے، صحابی رسول بولتے ہیں. یہ جو کنیکشن رسول سے اللہ پاک نے ان کو عطا کی اور پھر صبح قیامت تک کے تمام لوگوں کو ایک آئیڈیالوجی دی کہ ان کو فالو کرنا، یعنی رسول کی صحبت کا جو حق ادا کیا ہے توحید کے آئینے میں، یہ ہے بیس، یہ ہے معیار. اب میں بدر کا پیغام دے رہا ہوں. تعلیم آپ کتابوں میں آپ ڈھونڈ لیں، لیکن قرآن نے جو ہمیں بتایا ہے یہ نہیں کہا کہ لقد نصر الصحابہ، یہ جماعت الصحابہ،
یہ نہیں فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اور اس کے بعد ہے اذ تقول للمؤمنین. یہ للمؤمنین پر غور کیجیے آیت نمبر 124 میں. اذ تقول للصحابہ، یہ نہیں کہا اللہ پاک نے، حالانکہ صحابہ سے نبی کہہ رہے ہیں، نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے للمؤمنین. گویا قیامت تک کے ایمان والوں کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے تمہیں، یہ اٹریکشن چاہ رہا ہے پروردگار عالم کہ دیکھو وہ صحابہ ہیں جن سے نبی کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایمان والا پیش کر رہا ہوں، تو ایمان میں کاملیت میں چاہتا ہوں. یہ بتانا مقصود ہے کہ اذ تقول للمؤمنین، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے. آپ ہم مومن ہیں الحمدللہ، کلمہ ہمارا بھی وہی ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، لیکن حق کلمہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم حق کلمہ ادا کریں. حق کلمہ موسم کا منہ تکتے رہنا نہیں ہے، صرف آپ میڈیائی سسٹم کو دیکھ کر کے متاثر ہونا نہیں ہے. آپ سے جو پاسبل بنے اسلام کے لیے کنٹریبیوشن پیش کرنا، یہ ہے حق ایمان. اسلام کے لیے شراکت پیش کرنا، یہ ہے حق ایمان. جو پاسبل ہو آپ دوسروں کو کہیں وہاں یہ ہو رہا وہاں یہ ہو رہا. ایک خدا کو ہم مانتے ہیں اور ایک خدا ساری کائنات کو پالتا ہے. چاہے دنیا کے کسی خطے میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، ہماری پرائرٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. انما المؤمنون اخوۃ کا عنوان ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم سے یہ نہ بھی ہو سکے پریکٹیکل اور فزیکلی طور پر کہ ہم جا کر کچھ کہیں، تو کم سے کم دانے گرنے سکھنے کا ایک کانسیپٹ سکھنے بھی ہے. ہم دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ ہم سے ہو نہیں سکتا کہ ہم انہیں سپورٹ فزیکلی طور پر کریں، لیکن ایمانی شان یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ان کی مدد فرما، تو ان کی مدد فرما. تو یہ ایمان والوں کے اعتبار سے بدریوں کو پیش کرنا قرآن پاک میں صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے بدر کی جنگ اور مارکہ بدر تمام مومنوں کے لیے یہ آئیڈیالوجی ہے. یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ ایجوکیشن کا عنوان نہیں، یہ آئیڈیالوجی کا عنوان ہے، یہ بیس کا عنوان ہے، یہ فالو کرنے کا عنوان ہے، یہ بلیو کا عنوان ہے، یہ تصدیق کا عنوان ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں وہیں پر فرماتا ہے کہ اذ تقول للمؤمنین الم یکفکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. 3000 فرشتے. سورۃ الانفال میں 1000 فرشتے کا ذکر ہے. جانتے ہیں عدل الہی کی ذرا محسوس کیجئے. سامنے والے کتنے تھے؟ 1000 تھے. تو 1000 فرشتے ہی کو نازل کیا ہے، وعدہ 3000 اور 5000 کا کیا. ذرا اس کو سمجھیے. 1000 فرشتے کو نازل گارنٹیڈ کیا ہے، وعدہ 3000 اور 5000 کا کیا ہے. اگر ضرورت پڑی تو ہم ہیں تمہارے ساتھ، پریشان مت ہونا کوانٹٹی کو دیکھ کر. ابھی سامنے والا 1000 ہے تو 1000 ہی نازل کر رہا. 1000 انی ممدکم بألف من الملائکہ، بألف من الملائکہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 میں دیکھیں 1000. تو کہا مفسرین نے اس میں تطبیق اسی طرح دی ہے کہ 1000 گارنٹیڈ ہے اور یہ عدل الہی ہے. دشمنوں کو موقع نہ ملے کہ نہیں ہم تو 1000 سے زیادہ تھے. لہذا یہ ہے عدل. مسلمانوں محسوس کرو ان پہلوؤں کو کہ اللہ تمہارے ساتھ کس قدر ہے اور اللہ کتنا متعلق ہے. اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اللہ کے ساتھ ہو؟ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اللہ کے ساتھ ہو؟ اللہ تو تمہارے شریعت کے قریب ہے، کیا تم اللہ کے ساتھ ہو؟ اگر اللہ کے ساتھ ہوتے تو آج معمولی چیز مثال دے رہا ہوں. باپ اگر سامنے موجود ہو، بیٹا چوری کرتا ہے؟ کبھی نہیں چوری کرتا. بیٹا سینا زوری کرتا ہے؟ کبھی نہیں. وفادار بیٹا ہوتا ہے، رسپیکٹڈ ہوتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ باپ ہمارے بازو میں ہے. اللہ نے آج سے نہیں 1400 سال سے پہلے خاص طور سے یہ بار بار کہا ہے نحن اقرب الیکم من حبل الورید، میں تو تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن تم نے قربت کا کہاں دلیل دیا ہے؟ تم قریب ہو دلیل دیا ہے. قریب ہوتے تو جھگڑے نہیں کرتے، قریب ہوتے تو حسد نہیں کرتے، قریب ہوتے تو چغلی نہیں کرتے، قریب ہوتے تو بہن کے حقوق نہیں مارتے، قریب کا احساس ہوتا تو بھائی کی وراثت کو نہیں مارتے، قریب کا احساس ہوتا تو ماں باپ کی بے وفائی نہیں کرتے،
करीब का एहसास होता, क्योंकि वफादारी नहीं है कि अगर बड़ा मौजूद हो तो गलती नहीं होती। तो ये स्ट्रॉन्गनेस आपके पास अगर होती कि अल्लाह तो करीब है, मैं करीब हूं या नहीं। सहाबा के अंदर यही बात थी कि अल्लाह तो करीब है ही, लेकिन हम भी अल्लाह से करीब है, इसीलिए वो कभी कोई गड़बड़ी नहीं, जो रब ने कह दिया बस आंख बंद करके मान लिया, अब कोई चूं चरा नहीं उसमें। इसलिए आगे देखें, अल्लाह फरमाता है कि बला इन तस्बिरू व तत्तकू, ये है मेयारे फतह, ये है मेयारे फतह कि तुम जो अपने अंदर खिदमत महसूस कर रहे हो या बज़ाहिर उनकी तरफ से गिफ्तियां जुमले कसे जा रहे हैं जिससे तुम्हारा दिल छलनी दे रहा है, तकलीफ हो रही है ना, मगर ऐसे वक्त में भी तुमने शिकवा नहीं किया है, साबित कदम रहे, जिसे अरबी में सब्र कहते हैं। हमें आज सब्र क्या सोचते हैं, सब्र बोले तो कौन को तकलीफ देना फिर सब्र करना, उसका नाम सब्र है। सब्र उसका नाम नहीं है, सब्र इबादत है, सब्र मजबूरी नहीं है, सब्र इबादत है। यानी सब्र करने वाला सामने वाले को ये बताना चाहता, मेरे अंदर ताकत तो है तो मैं तुझे जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तेरी इस तकलीफ से मुझे रब कितना इनाम देगा और मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा हूं। मेरे लाजवाब होने को मत समझो कि मैं लाजवाब हूं, मैं जवाब दे सकता हूं। हुसैन जवाब दे सकते थे, लेकिन सब्र का दामन थामा है, तस्लीम का दामन थामा है। लफ्ज़ जबान से निकाल देते अल्लाह हलाक कर दे, सब हलाक। मुस्तफा जाने उम्मत को जंग करने की जरूरत नहीं होती। सदरो हजर कलमा पढ़ने वाले नबी के, वो पत्थर कलमा पढ़ने वाले नबी के, बेशान कलमा पढ़ने वाले नबी के, नबी लम्हा देते, सारा अतबा सारा शैबा कलमा पढ़ लेता, कदम में घुस जाता, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में आकर जन्म दिया। आज अगर मैंने ये कर लिया तो सुबह क़यामत तक की मेरी उम्मत ये कहती थी कहीं मुझे ये न कहे कि वो तो साहिब इख्तियार थे, लेकिन नहीं, आपको प्रैक्टिकली दुनिया में लाना मकसूद था, अमली मैदान में लाना मकसूद था। इसलिए सुनिए, सब्र मजबूरी का नाम न बताइए, सब्र आपकी इबादत है, सब्र करना आपकी जिम्मेदारी है। सब्र को अगर आप समझ जाएं, सब्र सहाबा ने किया, सब्र नबी ने किया, सब्र अल्लाह वालों ने किया, तो अब मजबूरी का कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है? नबी तो सेलेक्टेड होते हैं ना, सहाबा से सेलेक्टेड होते हैं। सूरत नमल की आयत नंबर 50 से 49 में देखें, अल्लाह पाक फरमाता अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको चुना है, और वो सहाबा है। सहाबा सेलेक्टेड है, और जिन्हें रब सेलेक्ट करे वो मजबूर हो सकते हैं, वो मजबूर हो सकते हैं। ख्वाब में अगर अल्लाह आपको बशारत दे दे, बंदे मैंने तुम्हें जन्नत दे दिया है, तो मैं समझता हूं कि आप क्या बन जाएंगे, आप क्या कितनी खुशी महसूस करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। और रब सनद कुरान में नाज़िल कर दिया है कि सहाबा सेलेक्टेड जमात है, सेलेक्टेड जमात मजबूर हो सकती नहीं। लिहाजा इस्लाम की कोई भी जंग नहीं है तो ये दहशतगर्दी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, वो उस हुक्म खुदा की पाबंदी है, ये दहशतगर्दी नहीं है। आज जो जंगों को, गज़वात को या फिर लड़ाई को जो पेश किया जा रहा है कि इस्लाम में अगर अमन शांति है तो लड़ाई क्यों है? अमन शांति लड़ाई ये दो चीज में समझे नहीं आप। इस्लाम ने कभी भी पहल नहीं करवाया है। जंग बद्र का भी कॉन्सेप्ट देखिए तो पहल नहीं है, जालिमों की तरफ से बार बार धमकी है। अरे नबी तो तुमको छोड़ कर चले गए हैं, मक्का छोड़ कर चले गए हैं, अब तो आराम से रहो, सुकून से रहो। पैगंबरे इन्कलाब ने तुम्हें मक्का हैंड ओवर कर दिया है, अब तो सुकून से रहो। लेकिन नहीं, अब भी सुकून से नहीं, अब भी वही धमकियां, अब भी वही, तब जाकर बद्र है। खामोशी से अमन से रहते तो अमन से न रहना हमेशा दुश्मनों का काम, अमन से न रहना हमेशा उन लोगों का काम है जिन्होंने हमेशा इस्लाम पर, जो अमन का मजहब है, हमेशा इस्लाम पर बेअमनी का जुमला कहा है। इससे जहन मिलता है मुसलमानों कि आपके मजहब को रन आउट करने वाले ही सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। क्यों? इसलिए कि आपका मजहब अमन चाहता है, डिफेंस का उन्वान देता है, सिर्फ पहल का उन्वान नहीं देता। अब जरा सुनिए आगे, तो सब्र मजबूरी नहीं है, ये बात पैगाम बद्र से दे रहा हूं
کہ اگر بیوی ستائے تو صبر کرنا یہ مجبوری نہیں ہے. ہاں میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر، مجبوری نہیں. صبر کرو تو مسکرا کر صبر کرو، صبر کرو تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، صبر کرو تو اللہ سے عطا لینے کے لیے صبر کرو. جتاؤ نہیں، کیونکہ شکوہ کیے تو صبر نہیں ہے، شکوہ نہ کرنا ہی صبر ہے. شکوہ نہ کرنا ہی صبر. جب تم نے کہہ دیا بیوی کو کہ تم جتنا بتاؤ میں تو صبر کروں گا، وہ صبر ہے ہی نہیں. صبر اس خاموش عمل کا نام ہے کہ رب عطا کرے اور تم کرتے چلے جاؤ. صبر اس خاموش عمل کا نام ہے، رب عطا کرے. ہم لوگ بولتے بھی ہیں نا صبر کر لے رہے کیا کرنا، اب نہیں دیے سو کیا کرنا. نہیں، یہ اخفاء تکلیف کو چھپانا صبر ہے. اور اظہار شکوہ، اظہار کا نام شکوہ. ہاں ایک جملہ نقطے کا دے رہا ہوں، اظہار کرنا چاہتے ہو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف کرو. اشکو الی اللہ بثی و حزنی، اپنے غم اور اپنی تکلیف کو اللہ سے کہو. دنیا والوں سے کیوں کہے؟ دنیا والے کو یہ بولیں گے ارے کیا لے کے بیٹھے ہو، طلاق دو بہت ساری لڑکیاں مل جاتی. لو یہ سولوشن دے رہے ہیں دوستاں. دنیا والے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صبر کرو بہت ثواب ملے گا، یہ نہیں بولیں گے کیا لے کر بیٹھے ہوگی، دوسرے بہت مل جائیں گے. یہ ہے تو یہ اس کے پاس پیش کرو جو سولوشن پیش کرے گا، جو سولوشن عطا کرے گا وہ ہے رب العالمین. بہرحال میدان بدر سے، جنگ بدر سے صبر کا کانسیپٹ، اور اس میں ہے وَتَتَّقُوا، تقویٰ کا کانسیپٹ بھی ہے. اس میں تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ آپ سمجھتے ہیں؟ تقویٰ اگر بولے تو فوراً آپ کو یہ سمجھتے ہیں نہیں وہ غوث اعظم کا کام ہے، وہ غریب نواز کا کام ہے، وہ بندہ نواز کا کام ہے، وہ بڑے بڑوں کا کام ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے. میں نے اس کا جواب للمؤمنین سے پہلے ہی دے دیا ہے کہ وہ صحابہ جو اصول الاولیاء ہیں، سارے ولیوں کی اصل اور جڑ ہیں. غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ سب ان سے بعد ہیں. وہ اصل الاولیاء، اولیاء کی اصل ہے. لیکن وہ جب کر رہے ہیں تقویٰ پر عمل، دھیان دیجیے گا. اور ان کا انٹریکشن ایمان والوں سے کرایا جا رہا ہے تو معلوم ہوا صبر جو ہے یہ صرف اولیاء اللہ کا خاصہ نہیں، ہر مومن کا خاصہ ہے. تقویٰ جو ہے ہر مومن کا خاصہ ہے، ہر مومن کے لیے لازم ہے. تو پیغام بدر دوسرا تقویٰ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی مدد ہے. یہ پرائرٹی جو بتا رہا اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا کہ تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں. جب اللہ کو مدد ہی کرنا تھا تو یہ کہیں بول رہا کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو مدد ہی کرنا ہے، فرشتوں کو بھیجنا ہی ہے. تو کہنا تھا بیٹھو میں بھیج کر جنگ جتوا دے رہا ہوں، دوسرے دن اشتہار کر دوں گا کہ تم نے جنگ جیتی. لیکن کہہ رہا نہیں، تقویٰ، صبر، ایمان، استقامت، شریعت، تعلق، ٹھوس ذکر، یہ سب کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا. یہ ہے. تو معلوم ہوا جنگ کی عظمت، بدر کے جنگ کی عظمت میں اللہ کی طرف جھکنا اور اللہ کے احکام کی پاسداری و پابندی چھپی ہوئی ہے. چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 49 یا 45 آپ بھی ابھی پڑھیے گا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والے جب اپوزیشن سے، جب کوئی مٹبھیڑ تمہاری ہو جائے، ملاقات ہو جائے، مر زبان میں آج کے حساب سے ترجمہ کرو، کون تو سرفرا مل جائے، کون تو سرفرا مل جائے اور آپ سے لڑائی کرنا چاہے، وہاں آپ اپنے ملک کا اچھے سے جائزہ لے سکتے ہیں. ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں، ہماری عبادت سے بھی تکلیف ہے، ہماری عبادت سے بھی پریشانی ہے. جبکہ فریڈم آف ریلیجن یہ بنیادی قانون ہے انڈیا کا، بنیادی قانون ہے کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں. آپ ہمارے مذہب میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، انٹرسٹڈ ہونے کی اجازت ہے، انٹرفیئر نہیں کر سکتے آپ، اور ہم بھی آپ کے مذہب میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے انڈیا. لیکن نہیں، یہ کہنا ہوگا، یہ بولنا ہوگا، یہ رہنا ہے تو یہ کرنا ہوگا، یہ سب غلط تصور ہے. یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. مذہب میں اپنے دائرے میں رہ کر فریڈم کا تصور ہے، دوسروں کو رن آؤٹ کرنے، زیر کرنے، پسپا کرنے، دہشت دینے، خوف دینے کا تصور نہیں ہے. بہرحال اے ایمان والو جب مٹبھیڑ ہو جائے سرفروں سے،
ملاقات ہو جائے تو کیا کرنا ذرا دھیان دیجیے. ایسا نہیں میرے یہاں شکوریاں نہیں دیتا تھا, میرے کو یہ نہیں دیتا تھا, یعنی اپنی شان نہیں بھولنا. فرماتا ہے فثبتوا, سب سے پہلا حکم ہے کہ جب ملاقات ہو جائے تو فثبتوا, ثابت قدم رہنا, پاؤں نہیں ہلنا توحید سے, پاؤں نہیں ہلنا رسالت سے, پاؤں نہیں ہلنا ایمان سے. دیکھیے فثبتوا, ہو رہا نہیں چھوڑا نا. آج کل بھی اپنوں میں بھی دیکھیے, اپنوں میں بھی میں کون ہوں نہیں جانتا, ارے اللہ خیر کرے, میں اتنے دیر سے کھڑا ہوں, یہ کیا ہے. نہیں, اگر کوئی بھی اپوزیشن کسی شکل میں بھی ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری اللہ فرما رہا ہے فثبتوا, ثابت قدم رہو. اور یہ بدرہی کے کانسیپٹ میں ہے سورۃ الانفال میں, فثبتوا, ثابت قدم رہو. اور اس کے بعد کا جملہ سنیں گے نا تو آپ کو نان سینس نظر آئے گا, مگر ریئل سینس یہی ہے, نان سینس نظر آئے. اللہ فرما رہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. کمال ہے, آپ ہم سے لڑنے آئے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر لڑائی کا کانسیپٹ ہو نا تو مجھے یاد کرنا کثرت سے. اب فرض کیجئے سامنے آپ لڑائی کرنے آئے ہیں, میں کہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ, مطلب اللہ کا ذکر کرو. اللہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور نتیجہ سنیے کہ اگر اپوزیشن سے تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے تو تم بس لڑنے کی طرف دھیان نہیں دینا. سب سے پہلی ذمہ داری ہے ثابت قدم رکھنا, گالی گلوج نہیں کرنا, الٹی پلٹی حرکت نہیں کرنا, منہ سے غلط بات نہیں نکالنا. منہ سے نکالنا بھی تو اللہ نکالنا, منہ سے نکالنا بھی تو خدا نکالنا, منہ سے نکالنا بھی تو یا اللہ نکالنا, منہ سے نکالنا بھی تو اللہ کی طرف توجہ کا کنسپٹ نکالنا. جانتے ہو نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون. جانتے ہو پھر فلاح میں پہناؤں گا تیرے اوپر, فلاح کا تاج میں پہناؤں گا. کیا معلوم ہوا کہ ہماری فلاح کامیابی کا راز سبات قدمی اور ذکر الہی کی کثرت میں. یہ ہے بدر کا کانسیپٹ. اپن کیا کر رہے ہیں, صبح میں نماز نہیں پڑھتے, پیپر ضرور پڑھتے, اور پھر کہتے اللہ امریکہ کو تباہ کر دے, اسرائیل کو تباہ کر دے, ان کو ختم کر دے. واہ 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 واہ. صوفہ میں یہ کر کے اچھے حریصہ نہ حلیمہ کھا کر کے اللہ تباہ کر دے. نہیں, اپنی پرائیویٹی کو سمجھو, اپنی ذمہ داری کو سمجھو. آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ, رب اپنی ذمہ داری نبھاؤ. یہ اس کا وعدہ ہے, اور اسی وعدے کے تحت اللہ پاک نے جب ان صحابہ کرام کو کہا کہ تم اذلہ, تم بے سر و سامان ہو. ہم بے سر و سامانی کو نہیں, ہم تو تمہارا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تو صبح قدمی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تو شرم تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تو خلوص اللہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تو توحید دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تو تعلق قرآن رسالت دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے حبیب نے تمہیں کو پلایا ہے توحید کا جام, اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہاں, اگر تیار ہو تو تم اپنے بس جیسے جیسے نبی کہہ رہے ہیں تو کرو, اس پر مت دھیان دو کہ وہاں سے تلوار آ رہی ہے, وہاں سے میزائل آ رہے ہیں, وہاں سے بم بلاستی ہو رہی ہے, وہاں سے کیا کیا دعوے جا رہے ہیں. اس پر دھیان نہ دو, دھیان مجھ پر دو. اس کو اس کا رخ پھیرنا میری ذمہ داری ہے, اس کا رخ پھیرنا میری ذمہ داری ہے. آج کے سچویشن کے حساب سے یہ دو بات بڑی امپورٹنٹ دے رہا ہوں میں. آج آپ نہیں تو دیکھ رہے ہیں, آج تل ابیب میں یہ جڑا, آج قطر میں یہ جڑا, آج کویت میں یہ جڑا, آج بس یہ ڈسکس ہو رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب رب کا یہ وعدہ ہے قرآن میں, قرآن ذالک الکتاب والے کو کی, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں, اور رب کا وعدہ خلافی بھی نہیں, سب کچھ حق ہے. تو جب اللہ کی طرف سے ساری چیزیں, ساری ذمہ داریاں آپ کو یہ دی گئی ہے تو آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ. کل جب اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی ہے پریکٹیکلی طور پر آپ کو معلوم ہے, تو آج کیوں نہیں کرے گا وہ؟ سوال یہ ہے. مگر مدد کی وجہ ہے استقامت, مدد کی وجہ ہے ثبات, مدد کی وجہ ہے تعظیم, مدد کی وجہ ہے ذکر الہی. تب تم کامیاب ہو گے. آپ موبائل دیکھ کر بیٹھ کر گپے لگاؤ گے کہ آج یہ ہو رہا, آج وہ ہو رہا, 4 کا 8 کا تراویح پڑھ کر کے آپ بس سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جاؤ گے اور آپ کہو گے اللہ دعا کے جو نہیں کر رہا. یاد رکھیے, ابھی آپ روزہ رکھتے ہیں نا, ابھی میں 1 منٹ پہلے آپ کو بولوں سائرن سے پہلے کہ ایک کھجور کھا لو, کھائیں گے آپ؟ نہیں کھائیں گے.
اور جیسے ہی سائرن ہو جائے، اگر میں کہوں 5 منٹ کے بعد کھانا، رکیں گے آپ؟ نہیں، سائرن ہوگا، وقت ہوگا، تو حکم شریعت یہ ہے کہ فوراً کھاؤ۔ عام دنوں کے کھانا میں آپ 10 منٹ 20 منٹ آگے بھی کرتے چلے گا، لیکن افطاری میں جلدی کرنا یہ ہے شریعت۔ افطاری سے پہلے نہ کھانا یہ ہے شریعت۔ معلوم ہوا کھانا پینا مقصود نہیں ہے، حکم شریعت ماننا وہ منانا چاہیے۔ حکم شریعت مان رہے ہو آپ، 1 منٹ پہلے نہیں کھانا، جیسے ہی ٹائم ہو گیا اب نہیں کھائے تو پکڑے گی شریعت، اب نہیں کھائے تو پکڑے گی شریعت۔ کیوں نہیں کھایا تم نے؟ پاسبلٹی تھی پانی بھی پی لیتے، افطاری جلدی کر لیتے۔ خلاصہ میں آپ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آیت نمبر 123 سے 123 سے 126 تک آپ پڑھ لیں، آپ بھی ایک بار پڑھیں کہ وہ پیغام کیا ہے بدر کا۔ صحابہ سلیکٹڈ، نبی سلیکٹڈ، وہ اصول ہیں، کامیاب ہیں، جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، مگر میدان میں پھر بھی اتارا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے اتارا گیا ہے، ان کی کامیابی کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، وہ آپ کے آئیڈیالوجی کے نام مقصود ہے، آپ کے لیے اتارا گیا ہے کہ آپ کے سامنے اگر ایسے سچویشن آ جائے تو وہ دیکھ لینا کہ صحابہ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ صحابہ کی کامیابی کا راز ایمان ہے، صحابہ کی کامیابی کا راز توحید ہے، صحابہ کی کامیابی کا راز جنگ بدر کے جیتنے کا راز استقامت ہے، شریعت ہے۔ موصل کا محمد تکتے رہیے، موبائل میں مطمئن ہوئیے، ورنہ انتظار کیجیے آج اس کی باری۔ 92 سے تو دیکھ رہے ہو نا، 89 سے دیکھ رہے ہو، افغانستان، عراق، دیگر ممالک پر ہمیشہ دیکھ رہے ہو آپ، کچھ نہ کچھ ہو رہا۔ وہ دشمن پہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، مگر ایک دوست کیوں کیا کر رہا ہے اپنا کام؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ لن ترضى اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ حق ادا کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آپ کے دشمن اور وہ اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں، لیکن آپ کے خدا کے دوست نہیں نا، آپ کے رسول کے دوست نہیں نا۔ آپ خدا اور رسول کی دوستی کو کب نبھاؤ گے؟ آپ خدا رسول کی دوستی کو کب نبھاؤ گے؟ خدا رسول کی دوستی یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ، پنجوقتہ نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت بیٹھ کر دیکھ کر کرو، موبائل سے دور رہو۔ تم یہ کرو، خدا کی قسم بہت گمان میں بھی نہیں آئے گا، اور ویسے ہی تمہارے منہ سے جملے نکلیں گے جیسے بدر کے صحابہ کے منہ سے نکلے تھے۔ ہم بھاگ رہے تھے مارنے کے لیے، مگر ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم مار بھی نہیں رہے ہیں، اور سامنے والا چیخ رہا ہے، سامنے والا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ارے باپ رے، ارے مار، ارے باپ رے، چلا رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں ارے میرے کو تو میں مار بھی نہیں رہا ہوں، کئی کو چیخ رہا ہے۔ آواز آئی، یہ اللہ کی مدد ہے فرشتوں کے ذریعے سے، تم بس جو کہا ہے وہ کرتے رہ، ہم مدد کریں گے۔ تو فتح و نصرت کا راز، جنگ بدر کی کامیابی کا راز ایمان، توحید، استقامت، ثبات، خلوص، للہیت، تقوی، شریعت پر استقامت، اور سب سے بڑی چیز کثرت الہی، کثرت ذکر الہی۔ اللہ کی یاد کو کثرت سے آپ کرو، وقت کو ضائع مت کرو بھائیو، اپنے انتظار اور اپنی باری کا انتظار مت کرو۔ مرنا تو ہے، یہ زندگی دی ہی نہیں ہے، اس کی اینڈنگ موت ہے، اس کی اینڈنگ پیسہ نہیں ہے، اس کی اینڈنگ موت ہے۔ تو ہماری موت ایسی ہو کہ موت بھی قابل رشک بن جائے، موت بھی قابل فخر بن جائے، اور وہ اسی وقت پاسبل ہے جب رب جو کہے وہ مانو، پھر آپ جو کہے وہ رب وہ مانے گا، آپ نہیں بھی کہو گے تو وہ مانے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے، شہدائے بدر کا صدقہ نصیب فرمائے، آپ کا آنا قبول ہو، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔